پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹروں اچھے رشتے کے لیے وظیفہ بتائیں کہ جگہ کوشش کی ہے. دیکھو بھیا، جو بھی وظیفہ آپ کریں آخر پہ پہنچ کے صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا رشتہ دے دے. یہی ہے نا، یہ دعا ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. اللہ کے سارے نام اچھے، دونوں ترجمے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ دعا کہتے ہیں. دعا کوئی وظیفہ پڑھ کے کریں. دعا میں اللہ کے وہ نام چن لیں جن ناموں میں محبت کا تذکرہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رشتہ بھی نصیب فرمائے اور خدا آپ کی دعا کو قبول کرے. یہ جتنے وظیفے ہیں انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو کر دیں، اور وہ دعا مانگا کیجیے. وہ دعائیں خاص طور پہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، بس وہ پڑھیے. بڑے سے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شیخ، بڑے سے بڑا ورد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیچ ہے یار، کچھ نہیں ہے. جتنی اچھی دعا انہوں نے سکھائی ہے کوئی نہیں سکھا سکتا. وہ سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے، بندگی ختم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ وہ دعائیں دیکھیے. معارف الحدیث سے کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد میں دیکھیں. بہت سی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر مانگا کرتے تھے. آپ خیر دولت میں، اس معنی میں خیر کی دعائیں اللہ سے مانگی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے الحزب العظم. اس میں انہوں نے کتاب و سنت سے، تابعین اور تبع تابعین سے دعائیں لے کے جمع کر دی. پھر انہوں نے اسے 7 days 7 دنوں میں تقسیم کر دیا کہ روز تھوڑی تھوڑی دعائیں پڑھ لیا کرو. وہ کتاب لے لیجئے، وہ پڑھیے. بہت مؤثر دعائیں، بہت مؤثر دعائیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روز 2 نفل پڑھیں، کیونکہ اللہ میں اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں پاک رہوں، میری مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح اس وجہ سے کرے کہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے. یعنی بہت زیادہ عزت اور احترام قیامت میں اس کا کیا جائے.